تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی عالمہ سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک تحقیق کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری پیاری امی جان کے ساتھ نکاح فرمایا، اس وقت آپ رضی اللہ عنہا 9 عمر تھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ باری تعالیٰ کے حکم سے تھا، اور رب کریم کے ہر حکم میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ رب کریم نے پسند فرمایا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم محترم میں ایسی خاتون ہو جو ہر بات کو اچھے طریقے سے سمجھے، مضبوط حافظہ کی مالک ہو اور نہایت دیانتداری کے ساتھ یہ امانتیں امت تک پہنچائے۔ کم عمری کے باوجود یہ تمام خوبیاں سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا میں موجود تھیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شرف نکاح سے نوازا، اور بعد میں اس حکمت کا خوب اظہار ہوا۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی قرب پا کر علم و عمل میں وہ کمال حاصل کیا کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون، یعنی مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوئے ہیں، تاہم خواتین میں فقط حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ ہی درجہ کمال کو پہنچی ہیں۔ یعنی مردوں کی بہت بڑی تعداد عالم و فاضل اور ولی غوث قطب ابدال ہوئی ہے، جبکہ عورتوں میں فقط حضرت مریم اور حضرت آسیہ نے ہی اپنے اپنے زمانے میں فضائل کے اندر اعلیٰ شان پائی ہے۔ پھر فرمایا، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، یعنی عائشہ خواتین سے ایسے ہی افضل ہے جیسے سرید باقی کھانوں سے اعلیٰ ہے۔ علماء نے لکھا، رب کریم نے علم و فقاہت، اخلاق و خلقت اور ذکاوت و ذہانت میں جو شان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی ہے، وہ اولین و آخرین میں کسی بھی خاتون کو نصیب نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد جلیل القدر صحابہ کرام علیہم الرضوان دینی مسائل میں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رہنمائی لیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ چاروں خلفائے راشدین کے ادوار میں جاری رہا۔ سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشۃ الا وجدنا عندها منہ علما، یعنی ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کسی حدیث و مسئلہ کے حوالے سے مشکل پیش آتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرنے پر ہمیں ضرور معلومات حاصل ہو جاتی۔ لمحہ فکریہ، علم دین میں ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مثالی شان کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے کہ کیا ہمارا بھی علم دین کے حوالے سے ایسا ذوق ہے، خصوصاً کیا ہماری مائیں، بہنیں اور بچیاں علم دین کے زیور سے آراستہ ہیں؟ اگر جواب نفی میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے روشن مستقبل کی بنیاد نہیں رکھی، کیونکہ دنیا و آخرت کی بھلائی دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہیے، خود بھی علم دین حاصل کریں اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے اپنی خواتین کو بھی اس کے مواقع فراہم کریں۔ طریقہ تعلیم، یاد رہے کہ پیاری امی جان رضی اللہ عنہا کی سیرت سے جہاں علم دین حاصل کرنے کا درس ملتا ہے، وہیں مخلوط نظام تعلیم یعنی کو ایجوکیشن سسٹم کی بھی نفی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا طریقہ تعلیم یہ تھا کہ پوچھنے والا حجرہ مقدسہ کے باہر کھڑے ہو کر پوچھتا، اور آپ حجرہ کے اندر پردے کے پیچھے سے جواب عنایت فرمایا کرتی تھیں، باوجود کہ آپ مسلمانوں کی ماں ہیں۔